پیر حق خطیب اور سید اقرار الحسن کے درمیان جو بحث مباحثہ جو بات چیت چل رہی ہے، ادھر پیر حق خطیب کے حوالے سے میں ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میرے تایا ہیں، ہمارے پیر و مرشد کے جو آستانے ہیں وہ آباد ہیں۔ پیر و مرشد لکسس کے اوپر، V8 کے اوپر، فارچونر پہ، لینڈ کروزر پہ گھوم رہے ہیں، اور جو مرید ہے، مرید بیچارے کے گھر روٹی بھی نہیں پکتی، 2 وقت کا کھانا بھی نہیں پکتا۔ آپ لوگوں نے سنا ہو کہ کسی پیر نے مرید کو کچھ عطا کیا، کبھی آپ نے سنا ہو کسی پیر نے مرید کے گھر کچھ دیا ہو، اس کا گھر بنوایا ہو، اس کی بیٹیوں کی شادی؟ برگزیدہ بندے گزرے ہیں جنہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث کو پھیلایا ہے، جنہوں نے اسلام کا بول بالا کیا ہے۔ میں آج بھی ان کا نوکر ہوں۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک نواں کٹا کھلا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ پیر حق خطیب اور سید اقرار الحسن کے درمیان جو بحث مباحثہ جو بات چیت چل رہی ہے۔ ادھر پیر حق خطیب کے حوالے سے میں ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میرے تایا ہیں کرم حسین، جو کہ 2009 میں آنکھوں سے مرحوم ہو گئے تھے۔ کرم حسین جو کہ پاکستان کی ساری ہسپتالوں کو اس نے چھانا ہے کہ میری دید واپس آ جائے، کہ میری آنکھ کی جو روشنی ہے وہ واپس آ جائے۔ آخر میں کسی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ بلاوڑہ شریف جائیں، جہاں پہ پیر حق خطیب کا جو ہے ادھر استانہ ہے، اور وہ 7 دم کرتے ہیں، 7 دم کے بعد شفا مل جاتی ہے۔ تو وہ بلاوڑہ شریف گیا ہے، ادھر 7 دم کروائے ہیں، 7 دم کروانے کے بعد بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ ادھر اگر میں بات کروں اقرار الحسن کی، جس نے یہ راز فاش کیا ہے کہ یہ جو شف والی سرکار ہے، یہ صرف اور صرف پیسے کمانے کے چکر میں اور مشہور ہونے کے چکر میں یہ دنیا کو کھائے جا رہا ہے۔ اور اس بات میں جو ہے کتنی صداقت ہے، اس نے وہ بندہ، وہ کریکٹر نکال کے دکھایا ہے جو عورت اس کے پاس 7 سال سے یہ ڈیوٹی کر رہی تھی، وہ یہ کرتب کرتی تھی کہ اپنی آنکھوں سے موتی، اپنی آنکھوں سے کیل اور اپنی آنکھوں سے زنجیر نکالتی تھی، اور اسی عورت کی ویڈیو جو ہے اس نے بنائی ہے اور لاہور میں اور سرعام دکھایا ہے کہ یار جو چیز میں کہتا تھا وہ یہ ہے۔ یہ دیکھیں یار، شفا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے شفا عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک کا جو کلام ہے، قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ ہیں، وہ بھی ہمارے لیے عظیم تر ہیں، ان میں بھی شفا ہے۔ لیکن یوں لوگوں کو، یوں غریبوں کو، یوں ان پڑھ لوگوں کو، یوں جو ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو گمراہ کرنا کہ تسبیح کے دانے یوں گریں گے اور یوں شف ہوگی اور آپ کو شفا ملے گی، یہ دم ہو رہا ہے، ہزار بندہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لے اور شفا پاتا جائے۔ میں نے تو جتنے بھی میڈیا، سوشل میڈیاز پہ دیکھے ہیں، سب لوگ جو ہے ان کی شکایت کرنے میں مصروف تھے۔ اور یہ میرے اپنے گھر کی بات ہے کہ کرم حسین، جو میں ریپیٹ کرتا چلوں، کرم حسین جو کہ 2009 میں اس چیز کا شکار ہوا تھا، اور اس نے پوری دنیا چھانی ہے، لیکن کہیں سے جو ہے اس کی دید کی، اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں واپس آئی، اور آخر کار وہ بلاوڑہ شریف گیا ہے، 7 دم کروانے کے بعد بھی اس کی سچویشن وہی کی وہی ہے۔ تو اس چیز کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ ہمارا ایسا کلچر بن چکا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے آستانے ہیں جو ان کے، ہمارے پیر و مرشد کے جو آستانے ہیں وہ آباد ہیں۔ پیر و مرشد لکسس کے اوپر، V8 کے اوپر، فارچونر پہ، لینڈ کروزر پہ گھوم رہے ہیں، اور جو مرید ہے، مرید بیچارے کے گھر روٹی بھی نہیں پکتی، 2 وقت کا کھانا بھی نہیں پکتا۔ کبھی آپ لوگوں نے سنا ہو کہ کسی پیر نے مرید کو کچھ عطا کیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہو کسی پیر نے مرید کے گھر کچھ دیا ہو، اس کا گھر بنوایا ہو، اس کی بیٹیوں کی شادی کروائی ہو؟ نہیں، ایسا آپ نہیں سنیں گے، کیونکہ پیر، آج کل کے جو پیر ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، جنہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث کو پھیلایا ہے، جنہوں نے اسلام کا بول بالا کیا ہے۔ میں آج بھی ان کا نوکر ہوں، لیکن
جو یہ آرٹیفیشل پیر بنے ہوئے ہیں، جو یہ جیلی پیر بنے ہوئے ہیں، جو ہماری غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں، خدا را ان کو پہچانیے۔ خدا را آپ نے شفا لینی ہے، آپ نے کوئی اپنی زندگی میں آسانیاں دیکھنی ہے، تو اس کا صرف واحد حل ہے نماز، اس کا صرف واحد حل ہے اللہ پاک کی ذات۔ اس سے ہٹ کر کچھ جو ہے ممکن ہی نہیں ہے، مشکل تو دوسری بات، ممکن ہی نہیں ہے کہ کچھ آپ کو مل جائے۔ واسلہ۔